نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب مومن اپنی ماں کا صدقے دل کے ساتھ احترام کرتا ہے، اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، اور جو کہیں میں مومن ہوں اور احترام نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو غلط فہمی کے اندر نہ سمجھے کہ وہ مومن ہے، وہ در حقیقت مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو انہیں ماں مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو انہیں ماں نہیں مانتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ جیسے مرضی مومن لکھواتا پھرے، کہتا پھرے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مومن کہہ کر کے بلاتے رہیں کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے، مومن بھائی ہے۔ مومن وہ ہے جو ان امہات المومنین کا احترام کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ جو ان کا احترام نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں ایک عجیب اشکال کچھ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کے بارے میں یا 11 بیویوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو ہمارے کچھ سادہ لوگ مسلمان جو انگریزوں کے نصاب اور چیپٹر پڑھے ہوئے ہیں، جو بیکن ہاؤس کے اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نوجوان ہیں، جنہیں دینی تعلیمات سے اتنی آشنائی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، انہیں ملحد قسم کے لوگ، دہریے قسم کے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اور اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا نبی تھا کہ جس نے 9 شادیاں کی معاذ اللہ، یا 11 شادیاں کی، تو یہ تو عورتوں کی ہوس والی بات ہوئی کہ اتنی شادیاں۔ تو یہ بات ذرا آج بات ہوئی ہے تو سمجھ لیں، تاکہ کوئی آپ کو اس معاملے کے اندر بہکا نہ سکے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی اس معاملے کے اندر بات کرے تو آپ اس بات کی جڑ کو اور تہ تک کو جانتے ہوں اور آپ جواب دے سکیں۔ پچھلے جمعے جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارتی ہے۔ اپنے سے 15 سال کی عمر میں بڑی خاتون کے ساتھ شادی، اور عین جوانی کے بھرپور 25 سال، یعنی 25 سے لے کر 50 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزار دیے، جو پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ تھی، اور اس کے پہلے دونوں خامدوں سے بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ اپنی زندگی کے بھرپور جو جوانی کے 25 سال تھے، 25 سے لے کر 50 تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ساری جوانی سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری ہے، اور ان کی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور دوسری شادی نہیں کی۔ حالانکہ جب جوانی کا ٹائم تھا اور شادیوں کا وقت تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ اور ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میں نے اپنی شادیاں کی ہیں یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، میں نے ساری کی ساری اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں کی، ساری کی ساری جبریل مجھے حکم کرتا رہا، اللہ کی طرف سے پیغام دیتا رہا، اور میں کرتا رہا۔ اپنی بیویوں کی شادیاں، اپنی شادیاں خود اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ کے حکم اور آرڈر کے ساتھ کی ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ عین جوانی کے 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزار دیے۔ اب اس شادی کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی جو عام لوگوں کو کم سمجھ آتی ہے۔ مکہ کے اندر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک کچھ گروہ تھا، کچھ لوگ تھے جن کو دین حنیف کے ماننے والا کہا جاتا تھا۔ یہ بتوں سے بالکل بیزار تھے، بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دین ابراہیم پر مانتے تھے۔ اور ان میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ سیدہ خدیجہ کے قبیلے کے لوگ تھے۔
جن میں عبداللہ بن جاش اور ورقہ بن نوفل اور دیگر اصحاب موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق تھے یا دیگر لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کی عبادت سے بالکل زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بیزار تھے، بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ ختیجہ عورتوں میں سے وہ پہلی خاتون تھی اور ان عورتوں کو لیڈ اور کمان کرنے والی تھی کہ جو بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بیزار سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بے ربط شادی، یہ بے جوڑ شادی کہ جو نہ قبیلہ ایک تھا، نہ برادری اور خاندان ایک تھا، نہ عمریں آپس کے اندر ملتی تھی، نہ جاہ و جلال اور منصب آپس کے اندر ملتا تھا، خاتون بہت مالدار تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غریب تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ناممکن شادی اور بظاہر ناممکن نظر آنے والی، اللہ نے ایسی بے ربط شادی کو آپس کے اندر ملا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حنیفیوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ دی تاکہ آپ کے ان کے ساتھ مذاکرے ہوں، مجاہدے ہوں، مناظرے ہوں، آپس کے اندر علمی مباحثے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوتی رہے۔ تو 15 سال ان لوگوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں، باتیں، آپس کے اندر تبلیغ اور بتوں سے بیزاری کی باتیں ہوتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے، کیونکہ یہ بتوں کی عبادت سے بیزار ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قریب رہنے کا انہیں موقع مل چکا تھا۔ آپ کی صداقت سے، آپ کی امانت سے، آپ کی دیانتداری سے، آپ کی سچائی سے اور آپ کی اخلاقیات اور کمالات سے یہ آپ کے قریب ہو چکے تھے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور یہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ پھر تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آنے والے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے بڑا کام لینا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا کیا، لوگوں کو اپنے قریب کیا اور اپنا لوہا بنوایا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے جوڑ سی، بے ربط سی شادی اس وجہ سے کروائی۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا، سیدہ ختیجہ بھی اب شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، انہیں بھی بڑے بڑے پیغام آ چکے تھے، بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے شادی کی پیشکشیں ہو چکی تھی، اب وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ در حقیقت وہ بھی مردم شناس خاتون تھی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سارے گر پہچان لیے ہوئے تھے کہ آپ آنے والے زمانے اور وقت کے اندر ایک بڑا کام کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لیں گے، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی۔ اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف راغب اس لیے کیا تھا کہ یہ دونوں جوڑی مل کر کے کائنات کا سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین کام یعنی دین اسلام کی بنیاد ڈالنے والے تھے، اور یہاں سے پھر ایسی بنیاد ڈلی کہ آج تک جتنے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ بنتے جا رہے ہیں ان سابقون الاولون کے لیے۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس ہوتی ہے اور نبوت کا 10واں سال ہے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چھوٹی تھی، پھر بیٹیاں تھیں، اب ان کی پرورش کرنے کے لیے کسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو خانہ داری کے امور کو سنبھال سکے، بچیوں کی تربیت کر سکے۔ اب وہاں پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسری شادی کی ہے وہ سیدہ سودا بنت زوما سے کی ہے۔ یہ خاتون اس وقت ان کی عمر بھی 50 برس تھی اور بیوہ خاتون تھی، ان کا شوہر مرتد ہو چکا تھا، بڑی جسم کے اندر موٹی اور بھاری خاتون تھی، عمر 50 برس تھی، یعنی اب 50 برس کی بوڑھی خاتون جو جسم کے اندر بھی بہت زیادہ موٹی ہو، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے شادی کی تاکہ میری بیٹیوں کی، بچیوں کی تربیت ہو سکے اور گھر کے معاملات اچھے طریقے کے ساتھ چل سکے۔
اب یہ جو جتنی شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں نا بعد والی، یہ ساری کی ساری صرف 5 برس کے عرصے کے اندر کی ہیں. یعنی جب آپ کی عمر 55 سے لے کر 60 سال کی عمر تھی، اس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری شادیاں کی. اب یعنی جو جوانی کا ٹائم تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی جب اپنے جذبات کے لیے، تسکین کے لیے، حسن کے لیے نہیں کی، جاہ و جلال اور منصب کے لیے نہیں کی، تو اب 55 اور 60 سال کی درمیان کے اندر یہ جو شادیاں تھیں، ان کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں، جو میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے اس مختصر وقت کے اندر رکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو اس کے بعد سیدہ سودا کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، وہ کی ہے سیدہ عائشہ سے اور سیدہ حفصہ سے. سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ابو بکر کی بیٹی ہے، دوسری عمر کی بیٹی ہے. اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، ان قریبی ساتھیوں کے ساتھ تعلق کو اور گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے. حالانکہ سیدہ حفصہ جو تھی وہ بھی بیوہ تھی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود کئی صحابہ سے پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی، اس کا خامد جو ہے وہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. صحابہ نے جواب نہیں دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا تعلق گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے اس بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ویسے ہی چھوٹی عمر کی خاتون تھی، ان کے ساتھ تو جنسی جذبے کے ساتھ شادی کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، اور کوئی ایسی بات تھی نہیں. ان کے ساتھ تو اس لیے شادی تھی کہ ایک وہ عورت جس نے اسلام کی حالت کے اندر آنکھ کھولی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ذہین ہو، فتین ہو، وہ کائنات کی زیادہ جو ہے وہ مؤدب ترین اور پڑھی لکھی خاتون ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کو دیکھے، پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتا سکے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورتوں میں سے اگر کوئی سب سے بڑی عالمہ اور فاضلہ گزری ہے تو وہ جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم بھی کسی مسئلے کے اندر پھنس جایا کرتے تھے، جب مسئلے کی سمجھ نہ آیا کرتی تھی، کوئی دلیل اور حوالہ نہ ملتا، ہم بھی ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرمایا کرتے. ہم ماں جی سے سوال اور مسئلہ پوچھتے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل بتا دیا کرتے. آج بھی جتنے اختلافی مسئلے ہیں امت کے اندر، ان تمام اختلافی مسئلوں کے اوپر جو احادیث ہیں جن کا حل ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا ہوا ہے. آپ کبھی سیرت عائشہ کی بات کرنے والے، ماں عائشہ کا نام لینے والے، کبھی ان ماں عائشہ سے جو منقول روایات ہیں ان حدیث کو پڑھ کر کے دیکھیں. 2210 احادیث ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اور یہ 2210 احادیث جو ہے یہ ساری کی ساری ایسے پیچیدہ مسائل پر، اختلافی مسائل پر، جن کے اندر امت آج بھی الجھی ہوئی ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری احادیث بیان کر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھی. اور میں تو بلکہ یوں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہی حالتیں تھیں. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حالت تھی، اور دوسری پوشیدہ حالت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت تھی. یعنی جو آپ باہر رہا کرتے تھے گھر سے باہر رہنے کے جتنے حالات و واقعات معاملات ہیں، ان کے اندر اگر کوئی ساتھ ہے تو وہ صدیق ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی زندگی ہے اس کا اگر کوئی شاہد ہے تو وہ صدیقہ ہے. یعنی دونوں باپ اور بیٹی
سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو دونوں تصویریں ہیں، ظاہری اور باطنی، ان دونوں کو اگر کوئی بیان کرنے والا ہے، ان کا مشاہدہ اور ان کا تجربہ، آپ کے حالات و واقعات و معاملات کہ کب کہاں پر کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر موجود تھے، اگر کوئی ساتھ ہے تو ظاہر کی زندگی کے اندر صدیق ساتھ ہے اور باطنی زندگی کے اندر صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، اور بیٹیوں کی شادیاں بھی جو کی ہیں، ان میں جو داماد آپ نے ڈھونڈے ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ چاروں صاحب بالترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور کمان سنبھالی۔ تو یہ کوئی ایسے ظاہری اور ہوا کے اندر فیصلہ نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی اور اپنی بیٹیوں کی شادی کا کیا تھا، اسی لیے کیا تھا اور خالق کائنات نے کروایا تھا۔ رب تعالی جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت کی بھاگ دوڑ کو کنہوں نے سنبھالنے ہے وہ یہی ہستیاں ہیں، اسی لیے ان چاروں ہستیوں کے ساتھ رشتہ داری کو اور تعلق کو قائم کیا گیا تاکہ تعلق مزید گہرا اور مضبوط ہو جائے، آپس کے اندر محبت مودت کا رشتہ مزید گہرا اور مضبوط ہو جائے۔ یہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے یہ زندگی کے اپنے آپ نے 60 سال گزارے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کر دیا۔ وہ حکم کیا تھا جو سورہ نساء کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر جاری فرمایا کہ اب مسلمانوں کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بندہ کوئی شادیاں زیادہ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک وقت کے اندر صرف 4 کر سکتا ہے۔ یہ صرف 4 میں نے اس لیے بولا ہے کہ پہلے یا دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے اندر اس پر روک ٹوک نہیں ہے، یہ صرف اسلام ہے جس نے پابندی لگائی ہے کہ مرد ایک وقت کے اندر صرف 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو اعتراض بھی اسلام پر ہے جی اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، حالانکہ باقی جتنے مذاہب گزرے ہیں ان مذاہب کے اندر شادیوں کی پابندی کوئی نہیں ہے، مرد جتنی مرضی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں تھیں، ماں جی ہاجرہ ہیں اور ماں جی ساریہ ہیں اور ماں جی قطورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کاف طا کے ساتھ یہ لفظ ہے۔ اسی طرح ان کے بیٹے جو یعقوب ہیں ان کی 4 شادیاں ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی 9 شادیاں تھیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو یہ معروف ہے کہ ان کی 400 بیویاں تھیں اور 300 کنیزائیں تھیں، یعنی 700۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر جو ہے وہ 60 سے لے کر 100 شادیوں کا تذکرہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر جو کرشن جی ہیں ان کی 18 شادیاں تھیں۔ تو یعنی باقی سارے مذاہب جتنے ہیں ان سب کے اندر شادیوں کی پابندی کوئی نہیں ہے، اور اسلام نے صرف 4 کا کہا تو اعتراض بھی اسلام پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم آیا تو صحابہ سے کہا بھائی جس کی زیادہ شادیاں ہیں وہ 4 بیویوں کو رکھ لے، باقی کو طلاق دے دے، 4 کو رکھ لے باقی کو طلاق دے دے۔ اور کئی صحابہ ایسے تھے جن کی 10 شادیاں تھیں، یعنی عرب کے اندر یہ رواج عام تھا اور عام بات تھی۔ اسلام نے جب یہ پابندی لگا دی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکم کے آنے کے بعد جب آپ کی عمر 60 سال ہو گئی تھی، پیچھے 3 سال باقی جو ہیں ان کے اندر کوئی شادی نہیں کی۔ سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب نہ تو آپ ان میں سے کسی کو طلاق دیں گے اور اس کی جگہ پر کوئی نئی بیوی لے کر کے آئیں گے، اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کے اپنے حرم سے نکالیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 میں سے 4 کا انتخاب کیوں نہیں کیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔
آپ نے 4 کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اعزاز دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا، اب اللہ کی معشیت یہ تھی کہ اس سے یہ اعزاز واپس نہ لیا جائے، کیونکہ جو آپ کے حرم اور نکاح کے اندر آئی وہ مومنوں کی ماں بن گئی۔ اب جو مومنوں کی ماں ہے اب اس سے یہ اعزاز واپس نہیں لیا جا سکتا، یہ اللہ نے ان کے نصیب اور مقدر کے اندر کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسری یہ ہے کہ نبی کی بیوی سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا نبی کے بعد بھی۔ اب اس کو کیا سزا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے طلاق بھی دے دیں اور ساری زندگی وہ کوئی دوسرا نکاح بھی نہ کر سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کے حرم کے اندر یہ جو 9 بیویاں ہیں آپ یہ 9 کی 9 رکھیں گے، ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دیں گے، جو اللہ نے انہیں اعزاز دے دیا ہوا ہے ان کا یہ اعزاز برقرار رہے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شادی کی ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلے خامد جو تھے عبداللہ بن جاش، یہ جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے جو خامد تھے ابو سلمہ، یہ جو تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، یعنی یہ بھی 2 دفعہ پہلے خاتون بیوہ ہو چکی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی میں بیوہ ہو گئی ہوں اور میرے پاس بچے ہیں اور ان یتیم بچوں کی کفالت کا میں کس طرح بندوبست کروں گی، بڑی پریشان ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ اے ام سلمہ تو پڑھا کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ یہ میری مصیبت دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان تھا، آپ نے کہہ دیا میں پڑھا کرتی تھی، لیکن میرے ذہن کے اندر یہ سوال بار بار آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اب اللہ اپنی قدرتیں دکھانے والا ہے، ان کے ذہن کے اندر سوال یہ ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ام سلمہ سے نکاح فرما لی تھی۔ ام سلمہ فرماتی ہے تب جا کے مجھے سمجھ آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آقا علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جو آگے سے جواب دیا وہ بھی قابل غور ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی 3 باتیں کہیں، اللہ کے نبی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچے یتیم ہیں جن کی پرورش میں کر رہی ہوں، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب مجھے جسمانی طور بھی شادی کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان سے نکاح کیا۔ اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ تھی میں ذرا تمام امہات المومنین کے نام لے کے آپ کے پاس ذکر کر دیتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے شادی کی۔ میمونہ جو تھی وہ ہاشمی خاندان کی تھی اور بڑے اونچے گھرانے سے تعلق تھا۔ ان سے شادی کی حکمت یہ تھی، اور آپ کے چچا سیدنا عباس کی سفارش پر آپ نے شادی کی تھی، اور حکمت یہ تھی کہ سیدہ میمونہ کی 8 اور بہنیں تھیں، اور وہ 8 کی 8 عرب کے جتنے معروف سردار تھے ان کے نکاح کے اندر تھے۔ اب ان سارے سرداروں سے آپ نے رشتہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے چچا عباس کے کہنے پر نکاح کیا، اور اس نکاح کی برکت سے جتنا نجد کا علاقہ تھا وہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے شادی کی سیدہ صفیہ سے، اور یہ میں تینوں نام ایک ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، سیدہ صفیہ کا اور سیدہ جویریہ کا اور سیدہ ام حبیبہ کا، ان تینوں کا ذکر میں ایک ساتھ کرتا ہوں۔ یہ تینوں بڑے قبائل سے تھی، ایک ابو سفیان کی بیٹی تھی، ایک حیی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی، یہ تینوں یعنی ایک بنو مستلق کے خاندان کی بیٹی تھی، یہ تینوں بڑے بڑے خاندانوں کی بیٹیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح اس لیے کیا کیونکہ اس وقت یہ دستور تھا
کہ اپنے داماد کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی رواں نہیں رکھی جاتی، اگر دشمنی ہو بھی تو دشمنی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی ابو سفیان کے ساتھ دشمنی ختم کرنے کے لیے اور ان دوسرے یہودی سرداروں کے ساتھ دشمنی ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں شادیاں کی، اور ان کی برکت سے یہ ہوا کہ ابو سفیان دشمنی ترک کر گیا، اور جتنے باقی یہودی سردار تھے، مثال کے طور پہ جو بنی